وَإِن كُنتُم اور اگر تمہیں ہو فی میں ریبم شک مما جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ بِصُورَةٍ ایک صورت من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو شُہَدَاءَکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ جو اللہ کے سوا یعنی اللہ کے علاوہ تم نے بنا رکھے ہیں، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ پچھلی آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان تھا اور حکم ہوا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، ایسی دلیل کہ جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ لہٰذا اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اس قرآن کا انکار کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کو کہا، ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہو اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اس کتاب میں تمہیں شک ہو جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو تم اس کی مثل ایک صورت بنا لو۔ تو تم چیلنج جب پورا کر لو گے تو اس وقت ٹھیک ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے۔ مگر قرآن پاک کی اس آیت کے بعد تمام منکرین جو بھی تھے، بلکہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ ہی قیامت تک دے سکیں گے۔ جیسے قرآن نے پیشن گوئی کر دی تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کے لیے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول ہے۔ اس ایک آیت میں قرآن کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئی۔ اب جب ان کو چیلنج دیا گیا کہ اس کی مثل ایک صورت لاؤ اور اس کے ساتھ صرف اکیلے تم ہی نہیں بلکہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا مددگار بنا رکھا ہے۔ اب یہ کفار و مشرکین کے جو اپنے حمایتی تھے ان کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکے، اور اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو تو فَإِن، پھر اگر لم تفعلوا تم ایسا نہ کر سکو، اور ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو اس آگ سے، التی جس کا وقودھا ایندھن، وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا ایندھن ہے، ناسو انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ بتایا کہ اس قرآن کی مثل تم خود اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاؤ اور سارے اپنے حمایتیوں کو، سارے شیطانوں کو اکٹھا کر لو، پھر بھی تم اس کی مثل ایک صورت ایک لفظ نہیں لا سکتے، اور اگر نہیں لا سکو گے اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ آگے پھر مومنین کو پھر خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، وَعَامِلُوا عمل کیے، صالحاتی نیک۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ صرف ایمان، بے شک ایمان ہے، ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو ہمیں ایمان ملا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہمیں عامل الصالحات یعنی نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بس کلمہ پڑھو اور اس کے بعد تم اچھا کرو یا برا جو مرضی کرو جنت میں سیدھے جاؤ گے، نہیں۔ جب بھی ایمان کا تذکرہ ہوا، آپ نے سورہ عصر کی اگر آپ تلاوت کریں تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کا جب ذکر فرمایا، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر کے انسان خسارے میں ہے، مگر کون لوگ نہیں خسارے میں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
یعنی کہ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کیے، حق دوسروں تک پہنچاتے رہے اور اس کے بعد صبر کرتے رہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں استقامت دکھاتے رہے، یعنی مشکل ہو یا آسانی ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اب کون سی خوشخبریاں ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، اَنَّا کہ لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں، تجری رواں ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے انہار نہریں، کلما جب کبھی رزقو انہیں کھلایا جائے گا، کلما جب رزقو کھلایا جائے گا انہیں منہا ان میں سے یعنی ان باغوں میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن یہ وہی مصدر دوبارہ لکھا گیا ہے، یعنی رزق کی صورت میں جب انہیں پھل کھلایا جائے گا، قالو تو وہ کہیں گے ہاذا یہ تو الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُو اور حالانکہ دیا گیا ہے، بِہِ اس سے، متشابہا ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواجن بیویاں ہیں، ازواجم مطہرہ نیک بیویاں ہیں، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں، علم، نیت، صبر اور اخلاص، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہو۔ یہ انعامات جو یہاں پر ذکر کیے گئے کہ انہیں طرح طرح کے پھلوں سے نوازا جائے گا اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جنت جس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اس کے ہم بھی مستحق بنیں، اور رب کریم ہمیں اپنے کرم اور اپنی رحمت سے مالا مال فرماتے ہوئے دنیا میں جیسے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، آخرت کی نعمتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔